السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ جو دین کامل و مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ دین بھی ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے کافی۔ اس وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، ارشادات کو، احکامات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ دین میرے بندوں تک پہنچاؤ، اور بندوں پر یہ بات فرض کر دی، لازم کر دی کہ تم صرف اور صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو بس، اور کسی کی بات کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات کو مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، ان کی اطاعت کرو، فرض ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایمان ہے۔ بغیر اطاعت کے ایمان نہیں۔ آپ پر بالکل یہ واضح کر دی گئی تھی بات کہ جب تک اطاعت نہیں ہے ایمان نہیں۔ کوئی بندہ جتنا مرضی ایمان کے دعوے کرے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں عاشق ہوں، میں محب ہوں، جو مرضی کہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا پھر وہ مومن نہیں۔ اس کی صراحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی فرمائی، اور پھر اس کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی واضح کی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قبول نہ کر لے، دل و جان سے اس کو تسلیم نہ کر لے، مومن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا فرض ہے، ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ترین راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ
خطاؤں سے غلطیوں سے پاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی آ نہیں جاتی اپنی زبان اطہر کو نہیں کھولتے، اور پھر جو دین دے گئے دین بھی کامل ترین مکمل ترین دے گئے۔ جب ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، پوری ہیں، پرفیکٹ ہیں، تو پھر ایک بندہ مومن کو قطعاً یہ لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دے، کسی اور تعلیمات کی طرف دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بڑھ کر کسی اور عمل کی طرف دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے بڑھ کر کسی اور کے کردار کو اپنے لیے نمونہ یا سیمپل بنانے کی کوشش کرے۔ ایک بندہ مومن پہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، آپ کی اطاعت کرے، صحیح ترین راستے کی طرف رہنمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا تعلق پیغمبروں کی جماعت سے ہے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر، بالکل صحیح، کریکٹ، درست۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو صحیح ترین راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس سے بہتر، اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ تو لہذا جب صحیح ترین راستہ ہے تو پھر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی، وہ کتنے سے بڑا فقیہ ہو، امام ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، اللہ کے بندوں کوئی بھی ہو، پھر کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات سب سے مقدس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں وقت کا حکمران زبردستی طلاق کے فتویٰ کو لینا چاہتا ہے، زبردستی طلاق کروا لی، فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ بھی دے دیا، اب فتویٰ چلتا ہے امام مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کہ وقت آ جائے گا لوگ دور دراز کے علاقوں سے اپنی سواریوں کو مدینے کی طرف دوڑا دیں گے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور مدینے کے عالم سے بڑا عالم کہیں نہ پائے۔ دور دراز کے علاقے، عرب سے، عجم سے لوگ مدینہ کی طرف آئیں گے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور مدینے کے عالم سے بڑا عالم کہیں نہ پائیں گے۔ مورخین، جمہور اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ وہ دور اگر کسی کا ہے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، دوسری صدی ہجری کا آغاز۔ اللہ کے بندو، ابتدا میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یورپ سے، افریقہ سے، دور دراز کے علاقوں سے طالب علم علم کے اصول کے لیے مسجد نبوی پہنچے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مسجد نبوی کا خطیب، مسجد نبوی کا مدرس، فتویٰ امام صاحب کا چلتا ہے، وقت کا حکمران زبردستی طلاق کا فتویٰ لے چکا ہے، اب مہر تصدیق ثبت کرنی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے لے۔ گورنر آ گیا، امام صاحب زبردستی طلاق ہو جاتی ہے، فتویٰ دے دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، زبردستی کی طلاق نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زبردستی کی طلاق نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کی جا سکتی، لہذا طلاق نہیں۔ اس نے کہا جناب وقت کا حکمران فتویٰ دے رہا ہے، وقت کے حکمران کو فتوے دے دیے گئے ہیں، آپ سوچ لیں وقت کے حکمران کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وقت کا حکمران بھی وہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے، وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہ ہوگا جن بیچاروں کو ایک آیت نہیں پڑھنی آتی، ایک لفظ بھی درست ادا کرنا نہیں آتا، ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لے غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایسا حکمران نہیں، حکمران بھی پڑھا لکھا جناب۔ آپ حکمران کی بات کے خلاف بات کر رہے ہیں، سوچ لیں۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب آپ سے بڑا بھی کوئی عالم؟ فرمانے لگے وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر علم والا موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام صاحب آپ جس کو جانتے ہو؟ فرمایا یہ وقت کا حکمران، اگر یہ حکمران نہ ہوتا یہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ گورنر نے اسی چیز کا اظہار کیا، اس نے کہا امام صاحب دیکھ لو فتویٰ کس کے خلاف دے رہے ہو، کوئی جاہل نہیں، کوئی ان پڑھ نہیں، وہ حکمران فتویٰ دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹائم فرمایا کل رجل یخطی و یصیب الا صاحب هذا القبر، لوگو ہر بندہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، صحیح بات بھی کر سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، یہ قبر والا یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کا علم اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، اس کا مرتبہ اپنی جگہ، غلطی کر سکتا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو ہر شخص غلطی کر سکتا ہے، جب غلطی کر سکتا ہے تو ہر کسی کی بات وہ حرف آخر کیسے بن گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اس سے غلطی ہونی، وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ہونی ہے، غلطی کرنی ہے، جب غلطی ہونی ہے ہر بندے کی بات یا کسی بھی بندے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کے بندوں غیر مشروط نہیں مانی جا سکتی۔ غیر مشروط مانی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو زبان نہیں کھلتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیغمبر علیہ السلام اپنی خواہشات سے نہیں بولتے۔ جب تک اللہ کا پیغام نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے، یہ اپنی زبان نہیں کھولتے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے، جب اللہ کے حکم سے بولتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر بات کس کی صحیح، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی؟ کسی کی بھی نہیں۔ جب کسی کی بھی نہیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سب سے صحیح ہے، سب سے سچی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خطا سے، غلطی سے پاک، غلطی سے پاک ہے، غلطی نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے بندو نبی علیہ السلام کی بات اس لیے ماننی، غلطی سے پاک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا عبداللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خوشی کی حالت میں ہے، کبھی غم کی کیفیت ہے، کبھی سنجیدگی ہے، کبھی مزاح کی کیفیت بن چکی ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہ بات لکھو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی نے لکھنا بند کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عبداللہ لکھ نہیں رہا، عبداللہ کیا ہوا، لکھتے نہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان اشکالات کا اظہار فرمایا کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کی حالت ہوتی ہے، کبھی سنجیدگی ہے، کبھی مزاح کا انداز ہے، تو اس وجہ سے میں رک گیا، جو آپ فرمائیں گے وہ لکھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، عبداللہ لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے جو کچھ نکلے گا حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اللہ کا حکم۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ غلطی اس بات ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات دین بنا دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اس کے بعد اس شارک کو کاٹ دیں گے۔ مانا اللہ نے اپنے دین کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا، اپنے دین میں اختیار نہیں دیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کبھی اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، کبھی کچھ نہ کہا، اللہ کا حکم ہے بول رہے ہیں ورنہ نہیں بول رہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ اپنا اختیار ہے، بندے کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کھائے، نہیں اچھی لگتی نہ کھائے، اپنے لیے کہہ دیتا میں نہیں یہ چیز کو کھاتا، نہ کہا بھائی تیری مرضی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد ہی نہیں کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی لم تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں حرام، حالانکہ اپنا اختیار تھا، اپنی مرضی ہے، پسند ہے نا پسند ہے، لیکن اللہ کے بندوں معمولی سی بھی بات اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کر رہی تھی، اور تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، دور جاہلیت میں طلاق ہوتی تھی، اب آپ نیا دین لائے ہیں، نئے احکامات بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں، اطلاعات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اصرار کیے جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں،
فرمایا خلا میرے پاس کوئی احکامات اس مسئلے کے نہیں ہے. قد سمع اللہ نے بات کو سن لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں قریب بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش عظیم پہ سن لیا, مسئلے کا حل اتار دیا. مسئلے کا حل اتارا کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. مائیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو جانا ہے, لیکن چونکہ بڑی ہی غلط بات کی ہے, بڑی گھٹیا بات کی ہے, اب سزا یہ ہے ان کو کہو غلام آزاد کرو. سزا ہے سزا, غلام آزاد کرو. غلام آزاد نہیں کر سکتے, اتنی طاقت نہیں. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو, ایک روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے, اگر چھوٹے گا دوبارہ پھر شروع. 2 مہینے مسلسل روزے. اگر یہ بھی طاقت نہیں, مجبور ہو, پریشان ہو, کمزور ہو, نہیں ہے طاقت, تو پھر 60 مسکینوں کو کم از کم کھانا کھلاؤ. اس سے پہلے بیوی کو بیوی نہیں بنا سکتے, اس سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل اتارا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا. جب تک اللہ نے آگاہ نہیں فرمایا, اللہ نے خبردار نہیں کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بند. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیے اصحاب کہف کون ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کیا ہے, اور ذوالقرنین کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بتا دوں گا, کل بتاؤں گا. اب یہ کہہ دیا اللہ کے بندو وہی نہیں آ رہی, کل آ گئی, ہاں جی بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اطلاع نہیں آئی, کل. 16-17 دن گزر گئے. اب ظاہر سی بات ہے مد مخالف جب اس کو اس کی بات کا جواب نہ ملے تو وہ خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں. لو جی بڑے علامہ بڑے پھرتے تھے, بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں. اب دونوں دلیل. اب لوگ پروپیگنڈا, بڑے پریشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام. 15-16 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کبھی بھی مت کہنا کہ میں کام یہ کل کر دوں گا, بلکہ یہ کہنا انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے گا کل میں اس کا جواب دوں گا. کبھی اپنے پہ بات مت لینا, اللہ کے اختیارات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لوگوں چاہتے تمہاری نہیں, اختیارات تمہارے نہیں. ان اللہ یفعل ما یرید. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ کہیے. اللہ کی طرف سے وحی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ کے بندوں پھر کھلتی ہے, سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. تو جب اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, اللہ غلطیوں سے پاک, کمی کوتاہیوں سے پاک, اس کا پیغمبر بھی علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کمی کوتاہیوں سے پاک ہے. جب پاک ہے تو بات ان کی مانیں, پھر ہم بات کسی اور کی کیوں مانیں, کسی اور کے پیچھے کیوں چلیں. جناب اس لیے مان رہے ہیں شاید دین کم ہوگا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جو دین پہنچایا شاید وہ دین کم ہوگا. نہ میرے بھائی, نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پہنچایا, اسی طرح پہنچایا جس طرح آسمانوں سے نازل ہوا.
اور آسمانوں سے جو نازل ہوا وہ پورا ہوا، مکمل ہوا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ جب کمی نہیں تو پھر کسی اور کی بات کیوں؟ جب کمی نہیں تو کسی اور کی بات کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت بھی تم پر مکمل ہو چکی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ آج میں نے دین مکمل کیا۔ مکمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں، مکمل وہ ہوتا ہے جس میں ایک ذرہ برابر بھی آپ اضافہ نہ کر سکیں۔ اگر اضافہ ہو سکتا ہے پھر مکمل نہیں، اگر اضافہ ہو سکتا ہے پھر مکمل نہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں دین مکمل، دین مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نسمع احادیث من اليہود تعجبنا، یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ باتیں لکھ نہ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى لقد جئتکم بیضاء نقیہ لیلها کنہاریہ ولو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ کیا تم دین کو اس طرح کم محسوس کرتے ہو جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کم جانا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دین میں کوئی کمی ہے؟ لقد جئتکم بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں کہ جو چمکتے ہوئے صاف سورج کی طرح ہے۔ اب سورج چمک رہا ہے، صاف ہے، کوئی شک ہے کہ نظر نہیں آ رہا؟ دھوپ ہے ہر طرف، کیا نہیں پتہ چلتا آگے میرے سامنے کیا چیز پڑی ہوئی ہے، فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے؟ سب کچھ کلیئر کٹ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ میں جو تمہارے پاس دین لایا ہوں واضح ترین، صحیح ترین، مکمل دین لے کر آیا ہوں۔ لیلھا کنہاریہ، اس کی راتیں بھی دنوں کی مانند ہیں۔ تم تو یہ تورات کی بات کر رہے ہو، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، وہ بھی اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جب وہ میری پیروی کریں گے۔ تم تورات کی بات کر رہے ہو، صاحب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، میری بات ماننا پڑے گی۔ اور اسی کی دلیل ہے، اسی پہ دلیل بنائیں آپ، بیت المقدس میں سارے پیغمبر موجود ہیں، امامت کون کروا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، لوگوں ساری کائنات کا امام، ساری کائنات کا سردار میں، سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے بندوں سب کے امام، سب کے سردار، نبی علیہ السلام کامل ترین دین لے کر آئے جس دین کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں۔ اب دین میں کمی نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں کمی کر دی؟ آج جو ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں، ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، دین اپنی مرضی کا، دین اپنی چاہتوں کے مطابق۔ اللہ کہتا ہے دین مکمل، اس کا پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں دین مکمل، پھر دوسری چیزوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ دین پہنچانے میں کمی کی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جو دین آپ کی طرف بھیج دیا گیا ہے
بلغ ما انزل الیک، آپ اس دین کی تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی، دین پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، لوگوں جو تمہیں چیز جنت کے قریب کر سکتی ہے، جہنم سے دور کر سکتی ہے، میں نے تمہیں بتا دی ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے۔ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذر لہم شرا ما یعلمہ لہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر بھیجے، ہر پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ اپنی امت کو ہر وہ بات بتا دے جو بات ان کے لیے بہتر ہے، ہر اس بات سے روک دے، منع کر دے جو بات اس امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھی بات بتا دی، نقصان دہ بات سے منع کر دیا۔ تو اللہ کے بندو ہر چیز بتائی ہے، ہر چیز بتائی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گواہ بنایا، دین کی باتیں بتائیں۔ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، لوگوں خبردار، تم پر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا۔ دین کے اصول بیان کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا، الا هل قد بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دین پہنچا بھی دیا، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، کل یہ قیامت کے دن کہیں کہ ہمیں دین نہیں پہنچا، اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ کے بندو دین بھی مکمل پہنچا بھی مکمل دیا، تو پھر ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دین بنائیں، ہم اپنی چاہتوں کو دین بنا دیں؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ نہ میرے بھائی ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، دین مکمل پہنچا دیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس دین کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے لگ رہے ہو، اپنے درویشوں کے پیچھے لگ رہے ہو، اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ رہے ہو، نہ ایسا نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن ایسا کرنے والے لوگ کم ہی ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس دین کی پیروی کرو، اس دین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، لائن کھینچنے کے بعد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیدھے راستے کی دائیں اور بائیں سائڈوں پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائیں۔ سیدھا راستہ، اسی راستے کے دونوں اطراف میں چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دی۔ فرمایا ھذہ سبل
علی کل سبیل من الشیطان یدعو الیہ، لوگوں ان راستوں کے اوپر شیطان بیٹھے، یدعو الیہ، ہر شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب اس پہ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدھی لائن کھینچی ہے، ایک مین روڈ کہہ لیں، ایک سیدھا مین لائن کھینچی، فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اسی مین روڈ سے، اسی مین لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں نکالی، جس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ اسی دین سے ہی نکلیں گے، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو غلط ٹریک پہ چڑھائیں گے، اسی دین کو بنیاد بنائیں گے، اسی سے چلیں گے۔ اللہ کے بندو آج دیکھ لیں، بدعت و خرافات جو معاشرے میں رچ بس گئی ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ اللہ کے بندو بنیاد دین کو بناتے ہیں، دین بنیاد ہے۔ یہ بھائی یہ ختم شریف کہاں سے آ گیا؟ آگے دیکھیں دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جناب گناہ کون سا کر لیا؟ او بھائی میں نے کب کہا گناہ کر لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھا لو۔ کہتا نہیں اگر میں نے 5-7 صورتیں پڑھ لی تو پھر میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ کے بندو دیکھیں، سیدھا دین کا سیدھا راستہ اسی سے کٹ مارا۔ آج آپ دیکھ لیں یہ ربیع الاول کا مہینہ، اللہ کے بندو کیا کیا اس میں ہو رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، جب آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، 10 سال مدینے میں آیا ہے، کبھی کوئی تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کسی ایک صحیح سند کے ساتھ؟ کوئی ایک؟ اور آپ جانتے ہیں دلیل جو سب سے مضبوط، جس سے مضبوط دلیل کوئی نہیں، وہ دلیل ابو لہب کا جو ہے نا، وہ خواب ہے۔ ابو لہب کے بارے میں خواب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ خواب جو ہے نا، خواب قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس بدبخت انسان تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ تو ہلاک ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ قرآن نے اس کی گالی کا جواب دیا، تبت یدا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد و ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس نے جو کچھ کیا، اس کی کوئی چیز اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اب خواب کیا کہہ رہا ہے؟ خواب کہہ رہا ہے کہ مجھے ان 2 انگلیوں سے پلایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو دلیل دیکھیں۔ اور خواب غیر نبی کا خواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ خواب جو ہے وہ وہی نہیں ہوتا۔ وہی وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کو آئے، جس کا مطلب دلیل کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے بندو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کیا؟ وہ جی اس میں خرابی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے، برائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے ایسی کوئی تقریب نہیں کی۔ خوشی ہے، ہونی چاہیے، خوشی ہے، ہونی چاہیے۔ وہ دین سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے کی ہے۔ نبی علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا، اور جب کوئی خوشی کی خبر آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جاتے۔ وہ جی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں نا جی ہم خوشیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، دین نے آپ کو کیا کہا ہے؟ دین نے آپ کو کہا جب اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اللہ آپ کو بیٹا دے، اللہ آپ کو بیٹی دے، تو ایک جانور کو ذبح کرو، عقیقے کے طور پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ دین نے آپ کو کہا ہے آپ بگڑے ڈالو، آپ ڈانس ڈالو،
آپ خسرے میں چاہو، دین نے آپ کو کہا ہے؟ دین نے تو آپ کو یہ کہا اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ بیٹا دے، 2 جانیں، 2 بکرے یا 2 دمبے، جو بھی، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کے یہ طریقے وہ کہاں سے آ گئے؟ تو لہٰذا اللہ کے بندو، اپنی مرضی دین نہیں، اپنی خواہشات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتبعوا، اس کی پیروی کرو، بس اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کا احرام باندھا۔ آج اللہ کے بندوں ہم دیکھیں، ہم لوگ، وہ ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے فلاں کہہ رہے ہیں، ہمارے عالم کہہ رہے ہیں، میرا مولوی صاحب کہہ رہا ہے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، حج تمتع کا احرام باندھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے کہا جناب حج تمتع کا احرام باندھ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب منع کرتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی منع کرتے تھے، آپ نے حج و تمتع کا احرام باندھ لیا۔ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمانے لگے امر ابی یتبع امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ پہ اعتراض کرنے والے، مجھے یہ تو بتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا میں نے اپنے باپ کی بات ماننی ہے؟ مجھ پہ جو فرض ہے وہ تو بتا، میں عمر رضی اللہ عنہ کی بات ماننے کا پابند ہوں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا پابند ہوں؟ بتاؤ۔ اس نے کہا جی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اجازت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا ہے۔ اللہ کے بندو، کن کی بات؟ شیخین کی بات۔ امت کا سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث، اللہ اس کے دماغ کے اندر مسائل القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ میری امت کا محدث اگر ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اس کے دماغ میں مسائل کو ڈالتا ہے، ایسا عظیم و شان انسان۔ ان دونوں شیخین کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، حالانکہ دلیل موجود ہے، حالانکہ دلیل موجود ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کہتا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، دلیل یہ ہے نبی علیہ السلام نے حج قران کیا ہے، یہاں قرآن نے قران کا ذکر کیا ہے، حج اور عمرہ اکٹھا بیان کیا ہے، لہذا حج قران کرنا ہے۔ لیکن اجازت نبی علیہ السلام نے تمتع کی بھی دی۔ اب دیکھیے دلیل موجود ہے۔ اللہ کے بندو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نبی علیہ السلام کا حکم ماننا ہے، اپنے باپ کا نہیں ماننا، لہٰذا حج تمتع ہو سکتا ہے، میں نے احرام باندھا ہے۔ اللہ کے بندو، آج ہم دیکھیں، ہم کوئی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، وہ اللہ کے بندو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے چیز ملتی ہے، اس کو اپنا لو، بقایا سب چھوڑ دو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی۔ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کون بدبخت؟ فرمایا جو میری بات مانتا ہے جنت میں جائے گا، جو میری بات نہیں مانتا یہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیے، بدعات و خرافات ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔